बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिल मुस्तर नावल की 8वीं एपिसोड है, जिसे मैं 15 और 16 एपिसोड को मिला के बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माजी मुख्तसर से मेहमानों की मौजूदगी में मोहतशम इब्राहिम नबीहा अब्बासी को अपनी महरम बनाकर इब्राहिम विला ले आया था। ऑफ वाइट कलर की फ़्रॉक और चूड़ीदार पजामे में हम रंग खुस्सा पहने वो परस्तान से आई परी ही मालूम हो रही थी। चंद एक ज़रूरी रस्मों के बाद मोहतशम की बड़ी भाभी साइका नबीहा को मोहतशम के कमरे में छोड़ गई थी। नबीहा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर कमरे का जायज़ा लिया, जो मोहतशम इब्राहिम की पर्सनैलिटी की तरह उसकी नफासत और ख़ूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। वो बेड से उठकर लॉन में खुलने वाली विंडो के पास आ खड़ी हुई और आसमान पर चमकते सितारों को गौर से देखने लगी। कब कमरे का दरवाज़ा खुला और कब मोहतशम कदम कदम चलता उस तक आया, नबिया को कुछ खबर ना हुई। वो मगन सी इन चमकते सितारों की जगमगाहट को टिक टिकी बांधे देखती जा रही थी। चंद लम्हों बाद मोहतशम ने गला खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मोहतशम के गला खनकारने पर नबिया चौंक कर दाएं जानिब मुड़ी, जहाँ खड़ा मोहतशम इब्राहिम बगौर उसी को देख रहा था। नबिया को अपनी तरफ तकता पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कैसी हैं? मैं ठीक, वो दोनों अल्फाज में वक्फा देकर बोली। यहाँ क्यों खड़ी हैं? बस ऐसे ही, मैं इन सितारों की चमक दमक को देख रही थी, जो किसी सूरत भी मांद नहीं पड़ती। चाहे आंधी तूफान कुछ भी आकर गुजर जाए, वो आहिस्तगी से बताती फिर से उन्हें देखने लगी। मोहतशम ने नबिया के चेहरे पर फैले हुज़न को देखते हुए लंबा सा हूँ किया और ख़ुद भी बाहर आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगा। मेरे ख्याल से इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, जिस पर कोई तूफ़ान कोई आंधी असर ना कर पाए। नहीं, इंसान ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से बावजूद कोशिश के भी ये हालात की आंधियाँ कुछ ना कुछ तो बिगाड़ ही देती हैं उसमें। वो मोहतशम की बात से मुत्फिक न थी, मगर यही आंधियाँ उसे आगे बढ़ने की नवीद भी तो सुनाती हैं। मोहतशम ने विंडो से टेक लगाकर रुख उसकी जानिब किया और बाजू सीने पर बांधे। इस बात से इत्तेफाक करती हूँ मैं। अब के नबिया ने मुस्कुराकर मुत्तफिक राय का इजहार किया। मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। मोहतशम उसके होंठों पर बिखरती मदम मुस्कुराहट देखकर बोला। मुझे हंसना, मुस्कुराना और फिर अच्छा भी लगना रास नहीं आता। इस बार ज़रूर आएगा, वो पुरयकीन सा बोला। अच्छा, नबिया उसके यकीन पर मुस्कुरा दी। आई लव यू नबिया। वो उसके हसीन चेहरे पर उमड़ती बिखरती मुस्कुराहट को देखता जज़्ब से बोला था। मेरा अब इस बात पर भी यकीन नहीं रहा। वो मोहतशम की आंखों में देखती इत्मीनान से बोली। मोहतशम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कदम बढ़ाता नबिया के बिल्कुल करीब आया। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू नबिया। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ नबिया। नबिया इस अनोखे इजहार मोहब्बत पर दिल खोल कर मुस्कुरा दी। हंसती रहा करें, अच्छी लगती हैं। वो मुस्कुराहट दबाता शरारत से बोला। आपके मुस्कुराने पर भी कोई पाबंदी नहीं। नबिया ने उसकी दबी दबी मुस्कुराहट पर चोट की। नबिया की बात पर मोहतशम ने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए नबिया के वजूद को बाजू के हल्के में लेकर माथे पर बोसा दिया। अपनी बात पे कायम रहिएगा मोहतशम। वो पुरउम्मीद नज़रों से मोहतशम की आंखों में देखती बोली। मैं आखिरी सांस तक अपनी बात पर कायम रहूँगा मिसेस मोहतशम। वो यकीन दिलाता मुस्कुराया। और मुझे आखिरी सांस तक आपकी बात पर यकीन रहेगा मिस्टर मोहतशम। वो भी उसी के अंदाज में मुस्कुराकर कहती सर मोहतशम के बाजू से टिका गई। मोहतशम ने सरशार होकर नबिया के वजूद के गिर्द अपने बाजुओं का मजबूत हिसार बांध दिया। तुमने रखा है कदम हमारी सल्तनत में बड़े मान के साथ। हम ज़मानत नहीं देते अपनी सल्तनत में मोहब्बत की कैद के साथ। हाल यू वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद मी मोहतशम। आप मेरे साथ बूढ़ा होना चाहते थे मोहतशम। आपने वादा किया था आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। फिर आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? प्लीज़ इस तरह मत करें मोहतशम। वो बेंच पर सर घुटनों में दिए बैठी ICU में बंद मोहतशम से हम कलाम थी। मेरी ज़ात की बिखरी किरचियों को बहुत मुश्किल से समेटा है आपने। अब फिर से ये किरचियाँ बिखर गईं तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगी मोहतशम।
آپ کو خدا کا واسطہ ہے پلیز مجھے اکیلا مت کریے گا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی جب مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو نئے دن کی نوید سناتا سب کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ نبیہہ نے بھی گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اس دعوت پر لبیک کہتی وضو کرنے چل دی۔ معیز ابراہیم کا بلڈ محتشم کے بلڈ سے میچ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد محتشم کو ابھی روم میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے تک اسے انڈر آبزرویشن ہی رکھا گیا تھا۔ محتشم کا وجود اچھل کر فٹ پاتھ کنارے گرا تھا جس سے چوٹ اس کے سر میں آئی تھی، جو کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے قبل از وقت انہیں کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر بند دروازے کے اس پار پٹیوں میں جکڑے وجود کے لیے تہہ دل سے دعا گو تھے۔ صبح کے 7 بجے وہ دروازہ کھلا تھا جس کے کھلنے کے وہ سب رات سے منتظر تھے۔ ڈاکٹر رضی قدم قدم چلتے ان تک آئے تھے۔ محتشم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ناؤ ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ جہاں یہ سن کر سب نے سکون کی سانس لی تھی، وہیں ڈاکٹر رضی کی اس بات نے نبیہہ کے نیم مردہ وجود میں بھی جان پھونک دی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر پیچھے ہٹتی بینچ پر بیٹھنا چاہتی تھی، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ نبیہہ نبیہہ کی پکار کے ساتھ وہ سب اس کی طرف لپکے تھے۔ ماضی محتشم واقعی نبیہہ کے لیے ایک سایہ دار درخت ثابت ہوا تھا جس نے اپنی چھاؤں میں نبیہہ کے تپتے وجود کو ڈھانپ کر اس کی ساری تپش چھین لی تھی۔ نبیہہ نے شادی سے پہلے ہی محتشم اور رائنا کی ٹیلی فونک گفتگو سیکنڈ فلور پر پڑے ایکسٹینشن سے سن لی تھی، جس میں محتشم نے رائنا کو اپنی نبیہہ سے محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس لیے وہ نکاح سے پہلے ہی محتشم کی محبت سے واقف ہو چکی تھی، مگر وہ اس حد تک اس کا دیوانہ ہے وہ اب جان پائی تھی، جو نبیہہ کی ہر غفلت کو دل بڑا کر کے نظر انداز کر دیتا تھا۔ نبیہہ ماضی میں کھو کر اکثر اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی، مگر محتشم برا منائے بغیر ہر بار بڑی فراق دلی کا مظاہرہ کرتا تھا، جس پر نبیہہ اکثر شرمندگی محسوس کرتی تھی، پر وہ بھی مجبور تھی دل کے ہاتھوں جو اسے ماضی بھولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہر بار عہد کرتی سب کچھ بھلانے کی، مگر ہر بار ہی اس کا دل آڑے آ جاتا تھا، اور وہ آگے بڑھنے کی جدوجہد میں پھر سے اسی نقطے پہ آ کھڑی ہوتی جہاں الہان ملک نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا۔ ان سب کے باوجود اس گزرتے ماہ و سال میں ان کے درمیان ایک دوستانہ رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ صرف اچھے دوست ہی نہیں بلکہ اچھے میاں بیوی بھی تھے جو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ایک ساتھ اچھے دن گزار رہے تھے۔ نبیہہ کی محتشم سے شادی کے چند ماہ بعد سمر نے ملک سلطان سے عبیرہ اور الہان کی شادی کی بات کی تھی۔ ملک صاحب تو پہلے ہی الہان کی حالت کے پیش نظر اس کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ آنے والی ان کے بیٹے کو اپنی محبت سے پہلے والا خوش مزاج الہان بنا دے۔ سو ان کی بھرپور کوششوں سے الہان اس شادی پر مان گیا تھا، اور 1 سال کے اندر اندر ہی وہ دونوں اپنی اپنی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ عبیرہ جبران کو عبیرہ الہان بن کر الہان کی ذات سے سوائے اذان کے کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ وہ عبیرہ کے لیے پتھر ثابت ہوا تھا جس سے وہ سر پھوڑ پھوڑ کر ہارتی خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ماہ و سال اسی بے رخی میں گزرتے جا رہے تھے جب ایک روز ملک انڈسٹریز میں ایک دھماکہ ہوا تھا، آگہی کا دھماکہ، سچ اور جھوٹ کے انکشاف کا دھماکہ، اور اسی دھماکے نے الہان ملک کو اوندھے منہ زمین چٹا دی تھی، وہی زمین جس پر وہ بڑی حقارت سے نبیہہ عباسی کے سامنے تھوک کر آیا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں کچھ دن سے محتشم، کوئی سیریس بات ہے کیا؟ محتشم کنپٹی مسلتا لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھ رہا تھا جب نبیہہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ بات تو ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے یہ اور بات ہے، وہ خفگی سے کہتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میرا ای میل آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے کچھ دن پہلے۔ اوہ وہ کیسے، کس نے کیا؟ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوں مائی سویٹ وائف۔ محتشم نبیہہ کی اڑی رنگت دیکھ کر بظاہر ہلکا پھلکا بولا، مگر اندر سے وہ واقعی بہت پریشان تھا، کیونکہ جس مقصد سے کسی نے اس کا آئی ڈی ہیک کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کی تمام ضروری میلز جنہیں اس نے سیو نہیں کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، اور ان میلز میں محتشم اور اس کے دوست شہزاد کی پورے سال کی محنت پوشیدہ تھی۔
اب یہ سب شہزاد کے پاس سیف تھا کہ نہیں فی الوقت وہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ نبیہہ کو ریلیکس کر کے خود بالکنی میں آ چکا تھا۔ شہزاد کا نمبر ملا کر اس نے سیل کان سے لگایا اور بے چینی سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو شہزاد، ملک سلطان کے کیسز والی ساری ڈاکومنٹس تمہارے پاس سیو ہیں؟ وہ کال ریسیو ہونے پر فوراً بولا۔ دھیرج کہ یار اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تم وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے۔ ہاں بھائی سیو ہیں۔ اوہ تھینکس۔ محتشم نے پرسکون سانس لی۔ پر ہوا کیا؟ میرا میل آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے اور یہ سب ملک سلطان کے چمچوں کا کیا دھرا ہے۔ ساری میلز ڈیلیٹ کروا دی ہیں اس نے۔ محتشم نے گرل پر مکہ مار کر گالی دی۔ اوہ اس کا مطلب ہے وہ ہماری کارروائیوں سے آگاہ ہے۔ بالکل، اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ تم وہ سارے ثبوت ایس پی سمیر تک پہنچا دو۔ اعتماد کا بندہ ہے، میری بات ہو چکی ہے اس سے۔ میں کل تک پہنچا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ جب تک ملک سلطان سلاخوں کے اندر نہیں ہو جاتا میں بے فکر نہیں ہو سکتا شہزاد۔ میں جانتا ہوں سب کل تک میں یہ سب ایس پی سمیر تک پہنچا دوں گا۔ اس سے آگے تم اسے پریشرائز کرو گے کہ وہ 2-4 دن میں ساری کارروائی مکمل کر کے اس 2 نمبری کرپٹ انسان کو ہتھ کڑی لگا دے۔ ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تم بحفاظت یہ سب ایس پی تک پہنچا دو۔ اوکے۔ شہزاد نے اوکے کر کے سیل آف کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا، مگر اس کے پاؤں تلے زمین اس وقت پھسلی جب اسے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز بکھری پڑی ملی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی کھلی کبرڈ اور سارے ڈراز کو چیک کرنے لگا۔ اس کے کمرے میں موجود ساری فائلز، سارے کاغذات کو کمرے کے عین بیچوں بیچ رکھ کر آگ لگائی گئی تھی، اور یہی نہیں لیپ ٹاپ کو اس بے دردی سے پرزے پرزے کیا گیا کہ بے رحمی کی حد نہیں۔ شہزاد لٹا پٹا سا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ وہ ایجنسی کا بندہ تھا، اس کے پاس ملک سلطان کے کیس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیسز کے ثبوت تھے، مگر اب وہ سارے ثبوت ضائع کر دیے گئے تھے۔ وہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ چند منٹ تک خود کو کمپوز کر کے وہ کمرے سے باہر آیا تاکہ چیک کر سکے کہ وہ شخص فلیٹ میں آیا کیسے۔ اس نے باہر کا دروازہ چیک کیا مگر لاک سلامت تھا، تو پھر کیسے؟ کیا ڈپلیکیٹ چابی ہوگی اس کے پاس؟ مگر نہیں، چابی نہیں ہو سکتی۔ چوکیدار ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ایک ایک چیز کو مشکوک نظروں سے گھورتا بالکنی کی طرف آیا جس کا نہ صرف دروازہ کھلا تھا بلکہ لاک بھی توڑا گیا تھا۔ شہزاد جلدی سے آگے بڑھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ نیچے سے 3rd فلور پر اس طرح سے آنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ پھر سے اس پھر کی کھوج لگانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد وہ پتہ لگا چکا تھا کہ آنے والا کہاں سے آیا تھا۔ جی 23 سے 24 سالہ لڑکی نے بھویں اچکا کر شہزاد کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر پوچھا، مجھے آپ کے فلیٹ کی تلاشی لینی ہے۔ کس خوشی میں؟ اب کہ وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہوئی۔ آپ کے فلیٹ سے چور میرے فلیٹ تک آیا ہے اس لیے۔ چور؟ جی ہاں چور۔ پر ہمارے گھر تو کوئی ڈاکہ نہیں پڑا، لڑکی حیرانگی سے بولی۔ محترمہ ڈاکہ آپ کے نہیں میرے گھر میں پڑا ہے۔ ہٹے مجھے چیک کرنے دیں۔ شہزاد اس کا بازو ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ ارے رکیں تو، کس قدر ایل مینرڈ انسان ہیں آپ، وہ چیخی۔ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ ایل مینرڈ تو آپ بھی ہیں، کب سے دروازے پر کھڑی ہو کر تفتیش کر رہی ہیں، اتنا نہیں ہو سکا کہ اندر بلا لیں؟ مسٹر، فلرٹ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ناک پر آئی اینک واپس آنکھوں پر ٹکاتی بولی۔ فلرٹ؟ کیسا فلرٹ؟ کون سا فلرٹ؟ محترمہ ہوش میں تو ہیں آپ؟ شہزاد کے سر پر لگی تلوؤں پر بجھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، مگر آپ مجھے ضرور نشے میں لگ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا؟ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑی بڑی باتیں نہیں کیا کرتا۔ وہ بمشکل تحمل سے بولا تھا، پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس چشمش کو رسے سے باندھ دے اور اپنا کام کر کے واپس پلٹ جائے، مگر وہ اس کے سامنے بازو پھیلا کر سیسا پلائی دیوار بنے کھڑی تھی۔ میں ہی یہاں کی بڑی ہوں، سمجھے آپ؟ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں اور 9-2-11 ہو جائیں۔ اس کی بات پر شہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ یس ریئلی، میں ہی بڑی ہوں یہاں سب سے، پر ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہوں، سمجھے؟ سمجھ گیا۔
اب کے لڑکی کے انداز پر شہزاد کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ بکھری۔ ایکچولی محترمہ، کل دن کے وقت میری ایبسنس میں کوئی آدمی آپ کے فلیٹ سے میرے فلیٹ کی بالکنی میں کودا ہے۔ میرے گھر میں سوائے لڑکیوں کے کوئی لڑکا نہیں ہے محترم۔ مہربانی ہوگی آپ یہاں سے جائیں، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلاک پر نظر دوڑاتی بیزاری سے بولی۔ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ شہزاد تجسس سے بولا۔ میں نے کہا نا، میں ڈرتی ورتی کسی سے نہیں، اس لیے جائیں آپ، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے چور بھی کوئی لڑکی ہو، وہ محظوظ ہوتا بولا۔ وہ سب چھوٹی ہیں مسٹر، مگر آپ تو بڑی ہیں نا، اور مجھے لگتا ہے آپ آسانی سے کچھ بھی چرا سکتی ہیں۔ وہ دوسری بات منہ میں بڑبڑایا۔ دیکھیں محترم پلیز، میرا نام شہزاد ہے۔ جی محترم شہزاد صاحب پلیز، شریف مردوں کو یہ طور طریقے بالکل زیب نہیں دیتے، اس لیے پلیز ڈسٹرب مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ مگر مجھے ایک بار اس طرف دیکھ تو لینے دیں، ہو سکتا ہے چور آپ کے گھر بھی ساتھ والے گھر سے پھلانگ کر آیا ہو۔ کون چور؟ قریبی کمرے کے کھلے دروازے سے خوبصورت سی لڑکی برآمد ہوئی جس نے وائٹ یونیفارم پہن رکھا تھا۔ مانا ان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ڈاکہ پڑا ہے وہ ڈاکہ ہمارے گھر سے ان کے گھر کود کر ڈالا گیا ہے۔ اوہ، بہت زیادہ نقصان ہو گیا کیا آپ کا؟ وہ لڑکی جسے چشمش نے مانا کہا تھا افسردہ سا چہرہ بنا کر بولی۔ اف، کہاں پھنس گیا صبح ہی صبح، شہزاد نے بیزاری سے سوچا۔ ویسے بیلا کہہ تو یہ محترم ٹھیک ہی رہے ہیں، ڈاکہ ہمارے گھر سے ہی کود کر ڈالا گیا ہے، کیا مطلب؟ چشمش سمیت شہزاد کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ وہ کل دوپہر میں تمہارے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا الیکٹریشین بن کر، کہنے لگا وہ ساتھ والے فلیٹ کی الیکٹریسٹی پرابلم کو سیٹ کرنے آیا تھا، مگر اپنی ضروری چیزیں اندر بھول گیا۔ جن صاحب کا یہ فلیٹ ہے وہ بھی اب جا چکے ہیں اور ان کا سیل نمبر بھی بند ہے، اس لیے میں آپ کی بالکنی سے جا سکتا ہوں تو؟ مانا نے بات ادھوری چھوڑ کر رابیل کی شکل دیکھی جو غصے سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ رابیل صاحبہ کی ہدایت تھی۔ کیونکہ رابیل صاحبہ کی ہدایت تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا دروازہ کسی دستک پر نہیں کھلے گا، پر مانا ایسا کر چکی تھی۔ تو یہ کہ میں نے اسے اندر آنے دیا، وہ ہماری بالکنی سے آپ کی بالکنی چلا گیا اور میں چائے بنانے کچن۔ جب میں چائے بنا کر واپس آئی تو وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بات مکمل کرتی بیگ سنبھالتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، مگر رابیل کا پھینکا گیا جوتا عین نشانے پر لگا تھا۔ رک کمینی، میں بتاتی ہوں تجھے۔ وہ دانت پیستی اس کے پیچھے بھاگی، مگر مانا ایک جوتا کھا کر روپوش ہو چکی تھی۔ اس کے لفٹ میں غائب ہوتے ہی رابیل واپس مڑی۔ شہزاد بھی ان کے پیچھے ہی فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ سوری شہزاد صاحب، میں نے منع بھی کیا تھا کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولا کریں، پر آئی ایم ریئلی سوری، ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا۔ اٹس اوکے، اس میں آپ کا قصور نہیں۔ قصور تو واقعی نہیں ہے ہمارا، پر چور چوری ہمارے گھر سے بھی تو کر سکتا تھا۔ پھر آپ کے اٹس ریلیٹنگ ٹو مائی آفیشیل میٹر۔ اوہ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ رابیل کو تجسس ہوا۔ میں چلتا ہوں، آپ کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، وہ کہتا جلدی سے اپنے فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رابیل کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے جا کر مڑا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ رابیل سکندر۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے بولی۔ نائس نیم، وہ مسکرا کر کہتا اپنے فلیٹ میں گم ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی رابیل بھی مسکراتی ہوئی اپنے فلیٹ چل دی۔ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ محتشم دکھ اور غصے سے چیخا تھا۔ کر تو دیا ہے، اب کر لو جو کر سکتے ہو، شہزاد لاپرواہی سے کہتا سگریٹ کا کش لینے لگا۔ محتشم اور شہزاد اس وقت محتشم کے آفس میں بیٹھے تھے اور شہزاد نے ابھی کل اس کے فلیٹ میں ہوئی کارروائی سے محتشم کو آگاہ کیا تھا۔ اب کیا ہوگا شہزاد؟ ہماری پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ وہ ٹیبل پر پینسل مارتا اپنا اندرونی اضطراب نکال رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اب۔ اس سب سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ وہ منہ سے دھواں نکالتا مسکرا کر بولا۔ بی سیریس شہزاد۔ آئی ایم سیریس محتشم۔ تم ایس پی کمال سے رابطہ کرو، پہلے بھی انہوں نے ہمیں ملک سلطان کے پرانے کیسز کے ثبوت فراہم کیے تھے۔ اگر اب بھی کرتا ہوں کچھ
انتہائی مکار شخص ہے یہ ملک سلطان، دل تو چاہتا ہے سیدھا جا کر گولی مار دوں اس کو، وہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، جو کر چکا اب تک اس کا حساب چکا کر ہی جائے گا اس دنیا سے۔ تو ٹینشن مت لے، میں چلتا ہوں، اب ایک دو کام نپٹانے ہیں مجھے۔ شہزاد نے تسلی کے انداز میں اس کے کندھے پر دھپ ماری۔ محتشم کے سر ہلانے پر شہزاد اس سے ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ محتشم نے مزید 2 دن ہر طرح سے ضائع ہوئے ثبوت پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں، کیونکہ ملک سلطان نے صرف محتشم اور شہزاد کے حاصل کردہ ثبوت ضائع نہیں کیے تھے، بلکہ ہر جگہ سے وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر تمام ثبوت ختم کروا چکا تھا۔ محتشم کے ہاتھ اتنی محنت کے بعد بھی خالی تھے، جس کی اذیت برداشت کرنا محتشم کے لیے مشکل تھا۔ اسی لیے وہ ضبط کے آخری مراحل پر پہنچتا ملک انڈسٹری میں ملک سلطان کے آفس پہنچ گیا تھا۔ ملک سلطان کی سیکرٹری نے ملک سلطان کی اجازت کے بعد محتشم کو ان کے آفس جانے دیا تھا۔ محتشم مستحکم چال چلتا ملک سلطان کے آفس میں داخل ہوا۔ ملک سلطان سگار منہ میں دبائے اپنی چیئر پر آگے پیچھے جھول رہے تھے، جبکہ ان کا چمچہ احمد سیال بھی کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر براجمان تھا۔ آئیں آئیں محتشم ابراہیم صاحب، آپ نے کیسے اپنی مصروفیت میں سے ہم چھوٹے لوگوں کے لیے وقت نکال لیا؟ وہ سگار کا کش لیتے تنزیہ بولے۔ آپ نے مان ہی لیا ملک صاحب کہ آپ کا شمار چھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے۔ محتشم نے ہاتھ سے چھوٹے ہونے کا اشارہ کیا۔ تم جو چاہے کہہ سکتے ہو محتشم ابراہیم، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ برا نہیں منائیں گے۔ محتشم نے ایک خون آلود نگاہ ملک سلطان کے دھواں چھوڑتے چہرے پر ڈالی تھی۔ آپ ملک صاحب، آپ ایک انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں۔ میں یہاں آپ کو دھمکی دینے نہیں آیا، صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ اوپر والا آپ کو ڈھیل دے کر آپ کی رسی دراز کر رہا ہے، مگر یہ مت بھولیے گا کہ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو آپ جیسے درندے پر بھی نہیں ہلا سکتے، اور میں اب منتظر رہوں گا کہ کب قدرت آپ سے ان سب معصوم لڑکیوں کی لوٹی گئی عصمتوں کا حساب لے گی، جو اپنی مجبوریوں کے تحت آپ کے پاس چند پیسے کمانے آتی تھیں، اور آپ ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہی پیسوں کے عوض انہیں اپنی حوث اور اپنی درندگی کا شکار بناتے تھے۔ محتشم نے رک کر پھر سے نفرت زدہ نظروں سے ملک سلطان کو دیکھا، جو آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور یہی نہیں ملک صاحب، آپ نے تو اپنے نفس کی گندگی میں دوستی جیسے عظیم رشتے کی بھی دھجیاں بکھیر دیں۔ ہاشم عباسی کو اپنا جگری دوست کہتے تھے نا آپ، اور اسی جگری یار کے گھر کی خوشیوں کو بھی کھا گئے۔ کس قدر گندی ذہنیت کے مالک ہیں آپ۔ آپ نے ہاشم عباسی کے آؤٹ آف کنٹری جانے کا فائدہ اٹھا کر سنبل عباسی کا ریپ کیا، وہ دکھ سے بولا۔ اور صرف ریپ پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے اس معصوم عورت کو بے عصمت کرنے کی تصویریں بھی لیں، اور انہی تصویروں سے آپ نے اس پر بد کرداری کا دھبا لگایا، صرف اس لیے کہ اس عورت نے آپ کی آئندہ ہوس پوری نہ کرنے اور سب کو آپ کی اصلیت بتانے کی دھمکی دی تھی۔ آپ نے بازی اسی بیچاری عورت پر الٹ دی۔ اسی بے گناہ عورت کی خودکشی آپ کے سر ہے ملک صاحب۔ ڈریے اس دن سے جب سب مل کر آپ کا گریبان دبوچیں گے تو کیا کریں گے تب آپ جیسا نیچ، گندا اور گھٹیا دل و دماغ کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس نے دوست اپنے بیٹے کی خوشیوں کو بھی ڈس لیا۔ محتشم آج سارے حساب بے باک کر کے جانا چاہتا تھا۔ وہ قانونی طور پر نہ صحیح لیکن زبانی طور پر ملک سلطان کو ان کے کیے گئے گناہوں اور جرموں کی فہرست یاد کروا کر ہی وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ جو کھیل آپ نے سنبل عباسی کے ساتھ کھیلا، وہی کھیل آپ نے 10 سال بعد اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلا، اور اس کھیل میں آپ کا کانوں کا کچا اور آنکھوں کا اندھا بیٹا بھی انجانے میں ملوث ہے۔ آپ کا خون تھا تو آپ کا اثر تو لینا ہی تھا اس نے۔ آپ لوگوں نے نبیہہ کے پاک وجود کو میرے وجود سے نتھی کر کے جو کیچڑ اچھالا تھا، میں نے اسی کا بدلہ لینے کے لیے پورے 1 سال کی محنت سے آپ کے خلاف اتنے ثبوت اکٹھے کیے تھے کہ اس ملک کے سوئے قانون دانوں کو جگا کر آپ کو ہتھ کڑی لگوا سکوں، مگر افسوس اس بار بھی آپ جیت گئے۔ مگر یاد رہے، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، اور مجھے یقین ہے یہ لاٹھی بہت جلد آپ پر برسے گی، اور اس قدر برسے گی کہ پناہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی آپ کے پاس، نہ زندوں میں رہیں گے اور نہ ہی مردوں میں۔
اپنے کیے کا بھگتان بھگت کر ہی آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ جتنی زندگیاں آپ برباد کر چکے ان کا حساب اس دنیاوی عدالت میں نہ صحیح اخروی عدالت میں ضرور پائیں گے، کیونکہ آپ انسانیت سمیت سب رشتوں پر ایک دبا ہے ملک صاحب، ایک بھیانک دبا۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں سنا کر راستے میں پڑی چیئر کو ٹھوکر مارتا ان کے آفس سے نکل گیا۔ بڑی لمبی زبان ہے اس کی، احمد سیال نے ملک سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مندے مندے لہجے میں ہوں کہہ کر سر ہلایا کہ پیچھے سے الہان آفس میں داخل ہوا۔ محتشم ابراہیم جو کہہ کر گیا ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ ملک سلطان کے ٹیبل کے عین سامنے آ کھڑا ہوا جہاں سے ابھی محتشم گیا تھا۔ ملک صاحب بیٹے کی سرخ رنگت دیکھتے چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم الہان بیٹا؟ مت کہیں مجھے بیٹا، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا محتشم ابراہیم نے جو کہا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں؟ الہان، پلیز پلیز ملک صاحب، اب مزید کوئی غلط بیانی نہیں۔ آپ نے جو کرنا تھا کر چکے، اپنے دوست سے اس کی محبوب بیوی چھین چکے، مجھ سے میری محبت چھین لی، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں آپ ملک صاحب، آپ تو انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں۔ محتشم نے ٹھیک کہا، آپ انسانیت سمیت ہر رشتے پر بہت بھیانک دبا ہے۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، سنا آپ نے؟ میں الہان ملک سلطان آپ سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ نہ میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی میں کسی کا بیٹا۔ آج کے بعد مجھ سے کسی قسم کے رابطے کی کوشش مت کیجیے گا، سمجھے آپ؟ غصے سے اس کے گلے کی نسیں پھول چکی تھی۔ ایک قہر آلود نظر ملک سلطان کے پتھریلے چہرے پہ ڈالتا وہ آفس سے نکل گیا۔ پیچھے ملک سلطان ساکت وجود لیے کھڑے تھے، وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائے تھے۔ الہان اسی دن عبیرہ کو لے کر ملک ہاؤس سے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ چند دن تنہائی میں اپنے اجڑنے کا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں اجاڑنے کا سوگ منایا۔ وہ نبیہہ سے مل کر اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ انجانے میں ایک پاک باز عورت پر تہمت لگا کر جو گناہ کر بیٹھا تھا وہ ناقابل معافی تھا، جس کا کوئی کفارہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کچھ وہ خود گنوا بیٹھا تھا۔ شک نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا اپنی محبت کو خود ہی ٹھکرا چکا تھا۔ اس کا شک اس کے عزیز ترین رشتے کو چھین چکا تھا۔ نبیہہ نے کتنی بار کہا تھا اس سے کہ الہان، وہ سب مت بولو کہ بعد میں تمہیں اپنے بولوں پر پچھتاوا ہو، مگر تب وہ شک میں اندھا ہوتا جو منہ میں آئے بکتا اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر گیا تھا، اور اب وہ اپنے کہے گئے الفاظ پر واقعی پچھتا رہا تھا، بلکہ شاید اسے اب پچھتانا ہی تھا، کیونکہ وقت اب وہ نہیں رہا تھا، بلکہ اسے شرمندگی اور پچھتاووں کے اندھے کنویں میں دھکیلتا گزر چکا تھا۔ چند دن سوگ منانے کے بعد الہان نے اپنے ننیال سے ملی جائیداد کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ چونکہ اس کی ماں اکلوتی تھی، اس لیے اس کے نانا اپنی جائیداد کا وسیع حصہ اپنی زندگی میں ہی اپنے نواسے کے نام کر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے بزنس میں ترقی پاتا گیا تھا۔ وہ خود کو آفس اور بزنس میں اس حد تک مگن کر چکا تھا کہ عبیرہ اور گھر مکمل بیکورڈ میں کہیں چھپ گئے تھے۔ اس دوران ملک سلطان نے کئی دفعہ اس سے ملنے کی کوشش کی، مگر الہان نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے پورا 1 سال کا عرصہ ان سے ملے بغیر گزار دیا تھا۔ 1 سال کچھ ماہ بعد اسے ملک سلطان کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، جس ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں اور ایک بازو سے محروم ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان پر فالج اٹیک بھی ہوا تھا۔ یہ سب سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ سے ملنے چلا گیا تھا، مگر یہ سلسلہ زیادہ نہیں بڑھا۔ وہ چند دن بعد 1 آدھ گھنٹے کے لیے چلا جاتا۔ کئی ماہ ہاسپٹل گزار کر ملک سلطان کے ادمرے وجود کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ قدرت کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے، اور جب برستی ہے تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ ملک سلطان کو بھی اب اپنی بے بسی پر ان سب کی بے بسی یاد آتی تھی جن کو وہ بے دردی سے برباد کر چکے تھے۔ وہ ان دنوں کو واپس لا کر سب سے معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر نہ وہ دن رہے تھے اور نہ ہی وہ معاف کرنے والے۔ ملک سلطان کو اب اپنے کیے کی سزا بھگتنا تھی آخری سانس تک۔ وہ نہ زندوں میں تھے اور نہ ہی مردوں میں، بلکہ ان دونوں کیفیات کے بیچ لٹک رہے تھے، اور یہ قدرت کا انتقام تھا اس شخص سے جو زمین پر اتنے فساد، اتنے ظلم کر چکا تھا، اور بے شک
कुदरत का इंतकाम बहुत मुनसिफाना होता है। मलिक सुल्तान इस काबिल ना थे कि अपने बिजनेस को संभाल पाते, इसलिए उन्होंने अल्हान से कहा था उनके ऑफिस को देखने को, मगर अल्हान की तरफ से मिले कोरे जवाब पर वो अफसरदा हो गए थे। चंद माह बाद मुकम्मल ट्रीटमेंट से उनका फालिज ठीक हुआ तो उनके मुंह को लकवा अटैक हो गया, जो बावजूद ट्रीटमेंट के अब तक भी ठीक नहीं हो पाया था। वो घंटों अपनी ज़ुबान से मुतकब्बराना बातें निकालने वाला अब एक बात भी अटके बिना करने के काबिल नहीं रहा था। मज़ीद 1 साल के अरसे में इनका सारा बिजनेस डूब चुका था। वो बिजनेस जिसे आगे बढ़ाने की खातिर उन्होंने हर गलत काम किया था, और उनके बिजनेस को तबाह करने में ज़्यादा हिस्सा अहमद सयाल ने ही लिया था, जो मलिक सुल्तान का सगा चमचा था, मगर वो सिर्फ तब तक उनका चमचा था जब तक उनकी हुकूमत थी। जैसे ही उन पर मुश्किल आई तो वो भी उनका साथ छोड़ गया। अहमद सयाल ने बिजनेस से करोड़ों रुपए का गबन किया और अपनी फैमिली समेत मुल्क से बाहर चला गया, हमेशा के लिए। अहमद सयाल के अलावा मलिक सुल्तान का बाकी अमला भी सिंसियर नहीं निकला था। सब अपनी अपनी बारी पर लूटते समेटते साइड पर होते गए। अल्हान इन कार्रवाइयों से आगाह था, मगर कुछ करना नहीं चाहता था। उसके बाप ने यह बिजनेस जैसे तरीके से बढ़ाया था, अब वैसे ही उसे ख़त्म भी तो होना था, फिर परवाह किसे थी। 1 साल के मुख्तसिर अरसे में ज़मीन को अपने पैरों तले रौंद कर चलने वाला, ज़मीन को अपनी जागीर समझने वाला, उसी ज़मीन पर बने चंद कनाल के मलक हाउस की 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गया था। अब वो था, उसके गुनाह थे, उसका पछतावा था, और अज़ियतनाक डसती हुई तन्हाई थी। हाल पूरी रात टेंशन में गुजारने की वजह से नबिहा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने रिलैक्सेशन का इंजेक्शन दे दिया था और अब वो आराम कर रही थी। मुहतशम को भी होश में आने पर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर थी, पर फिलहाल वो बात करने की पोजीशन में नहीं था। नबिहा बेदार होती सीधी मुहतशम के रूम में आई थी। उसे कमरे में आता देखकर वहाँ मौजूद मुहतशम की फैमिली बाहर चली गई थी। अब कमरे में मुहतशम था और वो थी। आंखों में आई नमी को अंदर धकेलती वो बेड के पास आ खड़ी हुई। चंद मिनट मुहतशम के पट्टियों में जकड़े चेहरे को देखकर वो आंसू पीती बेड की पांति पर बैठ गई। कैसे हैं मुहतशम? मेरा भी नहीं सोचा कि क्या गुजरी होगी मुझ पे। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते गालों को भिगोते जा रहे थे। मुहतशम की मुंदी मुंदी आंखों को देखती वो उसके सीने पर सर रखे सिसक उठी। प्लीज़ मुहतशम, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। अपने माजी में खो कर खुद को और आपको अजियत देती रही। आप तो मसीहा थे मेरी ज़िंदगी के साथी, मेरे जिस्मो जान के मालिक, जिसे मेरे रब ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरे लिए चुना था, और मैं ना समझ उस पर शुक्राना भी ना अदा कर पाई, उल्टा अपनी किस्मत को, अपने नसीब को कोसती रही। मुझे माफ़ कर दे मुहतशम। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं होंगी, आप होंगे, और सिर्फ हमारी ज़िंदगी होगी। प्लीज़ मुहतशम, कुछ बोले ना। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। ये एक दिन और एक रात मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। प्लीज़ मुहतशम, बोलें कि आप ठीक हैं और आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मुहतशम, मैं वादा करती हूँ अब कभी अपने माजी को याद नहीं करूँगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मुहतशम, सिर्फ आपसे। आप ही वो शख्स हैं जिस पर मैं अपनी मोहब्बत आखिरी दम तक निछावर करना चाहती हूँ। मुहतशम, प्लीज़ बोले ना कुछ। नबिहा की बातों को सुनकर मुहतशम बमुश्किल हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर खींच लाया। मैं ठीक हूँ मेरी जान, वो अटक अटक कर कहता नबिहा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नबिहा ने जल्दी से अपना हाथ मुहतशम के हाथ में थमाया। मुहतशम ने उसका हाथ थामा और कपकपाते हुए अपने होंठों तक लेकर गया। मैं तुमसे कभी खफा नहीं हो सकता। तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरे जीने की वजह। फिर क्यों कर मैं तुमसे नाराज़ हूँगा। मुझे तुम्हारा कोई भी अमल कभी भी बुरा नहीं लगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे माजी समेत कबूल किया था बिया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ, और आखिरी दम तक करता रहूँगा। नबिहा यही सब तो सुनना चाहती थी। मुहतशम के होंठों से निकलते अल्फाज ने उसकी ज़ात को मुतबर करके उसमें एक नई रूह फूंक दी थी। उसने मुहतशम की ज़ुबान से इजहार मोहब्बत सुनते ही उसके होंठों पर हाथ रख कर मज़ीद बोलने से मना किया। वो बहुत तकलीफ़ से अटक अटक कर बोल रहा था।
मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मोहतशम, और आखिरी दम तक करती रहूँगी। उसने मुस्कुराकर पहली दफ़ा खुले अल्फाज में मोहतशम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मोहतशम के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। नबिहा ने मोहतशम के होंठों पर उभरती मुस्कान देखकर उसके होंठों पर हाथ रखा और अपने हाथ की पुश्त को आहिस्तगी से छुआ। फिर हाथ उठाकर उसने मोहतशम की आंखों पर रखा और झुककर हाथ की पुश्त को नरमी से छुआ। गेट वेल सून माई डियर हस्बैंड, वो आंखों में आए पानी को रगड़ती सीधी हुई। मैं ठीक हूँ माई डियर वाइफ। गुड, वो उसका हाथ थाम कर मुस्कुराई। आप रेस्ट करें, मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ आपके लिए सूप बनाने, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हाथ का बना सूप पीकर आप बहुत जल्द पहले जैसे हो जाएंगे। वो आंखें पटपटाकर कहती मोहतशम को बहुत अच्छी लगी थी। अब आंखें बंद करें और सो जाएं। उसने मोहतशम की आंखों पर हाथ रखकर बंद की और उसके हाथ का बोसा देती कमरे से निकल आई। उन्हें 5 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। मोहतशम के जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो गए थे, मगर डॉक्टर्स ने मज़ीद 2 दिन हॉस्पिटल में रहने का कहा था। इन 5 दिनों में नबिहा ने मोहतशम की बिल्कुल एक बच्चे की तरह केयर की थी। वो पहले भी मोहतशम के ज़रा से ज़ुकाम होने पर परेशान हो जाया करती थी, मगर इस बार उसकी फ़िक्र और परेशानी मोहतशम को बहुत भली लग रही थी। जो दुनिया और माफिया बुलाए सब उसी की तीमारदारी में लगी हुई थी। अब भी नबिहा मोहतशम को सूप पिला रही थी और मोहतशम की आंखें बहुत गौर और मोहब्बत से इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मोहतशम, वो मोहतशम का मुंह नैपकिन से थपथपाती मसरूफ सा बोली, शहजाद भाई और राबेल का कपल कितना अच्छा है ना। हमारे कपल से ज़्यादा नहीं। मोहतशम उसकी लट पीछे करता बोला। शहजाद और राबेल दोनों नहीं जानते थे कि एक ज़रा सी मुलाकात इन्हें इतना करीब ले आएगी कि जिसके बाद कुदरत इन दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगी। शहजाद के वालिदैन हयात नहीं थे। एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई थे जो अपनी अपनी फैमिली लाइफ में सेटल्ड थे, जबकि राबेल सिकंदर गांव से शहर अपनी तालीम मुकम्मल करने आई थी। दोनों के फ्लैट साथ साथ थे मगर दिल दूर दूर, पर एक सरसरी सी मुलाकात दोनों के दिलों को करीब ले आई थी। राबेल एक अच्छी लड़की थी और शहजाद को घर बसाने के लिए अच्छी लड़की ही दरकार थी। सो उसने अफेयर चलाने की बजाय सीधे स्वभाव राबेल से बात करने के बाद उसके घर अपना प्रपोज़ल भेज दिया। राबेल के घर वालों को इतने अच्छे प्रपोज़ल पर इनकार ज़ेब नहीं देता था। सो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होते ही मंगनी और राबेल के मास्टर्स मुकम्मल करने पर शादी तय पाई। यूँ वो कुछ साल पहले शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बंध कर एक हो चुके थे। हमारी शादी के पूरे 1 साल बाद उनकी शादी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। वो मुस्कुराई। हमारी शादी को भी तो 5 साल हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि इतना अरसा गुजर गया? बहुत जल्दी गुजर जाते हैं ना अच्छे दिन। वो उदास हुई। मगर हमारे अभी और इससे भी ज़्यादा अच्छे दिन बाकी हैं स्वीट हार्ट। इंशाल्लाह। वो मोहतशम के बाल उंगलियों से संवारती बोली। इंशाल्लाह। मोहतशम ने उसके हाथ को थाम कर आहिस्तगी से छुआ। अच्छा बस करें, अब ये बेड रेस्ट, मैं थक चुकी हूँ आपको एक ही जगह लेटे देखकर। तुम देखकर थक चुकी हो? मुझे देखो जो एक ही जगह रेस्ट कर कर के उकता चुका है। मोहतशम ने बुरा सा मुंह बनाया। नबिहा मोहतशम के फेस एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुरा दी। कुछ दिन और सब्र कर लें जनाब। अच्छा ये तो पी लें पूरा, मुझे बातों में लगाकर डंडी मार रहे हैं। नबिहा ने सूप के बाउल की तरफ इशारा किया जो अभी आधा बाकी था। मैं ये फीका उबला सूप पी पी कर भी उकता चुका हूँ, बस करो अब। मोहतशम ने बाउल नबिहा के हाथ से लेकर करीबी टेबल पर रखा। कोई नहीं, बस जल्दी से फिनिश करें, या फिर यूं कहें मेरे हाथ का बना सूप आपको बदमज़ा लग रहा है। तुम्हारे हाथ का बदमज़ा सूप तो क्या, मैं तुम्हारे हाथ से जहर भी खाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। नबिहा की बात पर वो सरशार सा मुस्कुरा दिया। नबिहा बाउल उठाकर फिर से मोहतशम को सूप पिलाने लगी। वो तीसरा चम्मच उसके मुंह की तरफ ले गई थी कि दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ। वो पीछे हटी और यस कहने के साथ ही नैपकिन से मोहतशम का मुंह थपथपाने लगी। दरवाज़ा हल्के से खुला था। चूंकि नबिहा की दरवाजे की जानब पुश्त थी, इसलिए वो आने वालों को देख नहीं पाई थी, मगर मोहतशम की खूबसूरत आंखों में हैरत का तासुर उभरा था, जिसे देखकर नबिहा भी पीछे मुड़ी और दरवाजे के बीचों बीच खड़े वजूद को देखकर साकत थी।